بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد عزیز محترم، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ حضرات سے حرف التماس یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ تحریر کی تلاوت فرما کر مرحوم آل حسن کربلائی ابن جواد حسین، مرحومہ خورشید بانو بنت جواد حسین، مرحوم جواد حسین ابن قربان علی اور قربان علی کی روحوں کو اتصال فرمائے. بسم اللہ. صلوات محمد وعلى عزیزان محترم، میں اس سے پہلے اپنے گفتگو کا آغاز کروں جو موضوع ہے اس پہ آؤں. آج کی مناسبت سے بس 2-4 جملے. 22 رجب گزری ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ 22 رجب تھی، خوشی کا موقع تھا. نظر امام جعفر صادق علیہ السلام یہ مرحلہ کیوں آیا، کس اعتبار سے منایا گیا، اس کے منڈے کا ہے، کیا ہے، کیسے ہے، ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے. بس یاد دہانی اس اعتبار سے کہ خداوند عالم نے جب دشمنان اہل بیت کو واصل جہنم کیا ہے تو ہم شیعوں کے لیے خوشی کا موقع فراہم کیا ہے. تو عزیزان محترم، خداوند عالم اپنے بابرکت کتاب قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. خداوند عالم کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت نہ کی جائے. اگر میں یہیں پہ ٹھہر جاؤں تو معنی یہ نکلتا ہے خداوند عالم ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے کہ کسی عبادت نہیں کرنی چاہیے. نہ نماز پڑھی جائے، نہ روزہ رکھا جائے، نہ حج کیا جائے، نہ خمس ادا کیا جائے، یا یوں کہوں کہ جتنے واجبات خداوند عالم نے کہے ہیں، بیان کیے ہیں، ان سے منع کر رہا. لیکن
آیت کا اگلا فقرہ کہہ رہا ہے الا یا، اگر عبادت کرنا چاہے ہو تو کس کی عبادت کرو؟ الا یا، میری عبادت، یعنی اللہ تعبدوا الا یا، مگر اس کی عبادت کی جائے جو لائق عبادت ہے، جو لائق عبادت ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ خداوند عالم نے یہ جو کہا نا وقضا، فیصلہ دیا ہے کہ اگر تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو تو یہ زندگی گزارنے کا معنی یہ بنتا ہے کہ تم عبادت کرو، عبادت کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ایسا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند عالم نے عبادت کا لفظ استعمال کیا ہے تو صرف اور صرف مسجدوں میں بیٹھنے سے بات ہوتی ہے، یا یوں کہوں کہ امام بارگاہ میں بیٹھ جائے تو بات ہوتی ہے، یا حرم امیر المومنین میں بیٹھ جائے، کربلا میں بیٹھ جائے جا کے، یہ بات کہلاتی ہے۔ نہیں محترم، جہاں پر خداوند عالم نے کہا ہے کہ میرے لیے میری عبادت کرو، وہیں پر اس بات کو بھی عبادت میں شمار کیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسب معاش کر رہا ہے، حلال روزی کما رہا ہے، وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف عبادت اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، حج کیا جائے تبھی جا کے عبادت ہوتی ہے، نہیں، عبادت کے دوسرے پہلو بھی ہیں۔ ہاں، یہ جو عبادت ہے، نماز روزہ، یہ تم پر واجب ہے، اسے ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں۔ یہ سب بات پر محمد والا محمد دیکھیں سر، مطلب دو لفظ ہیں، ایک ہے قضا، ایک لفظ ہے امرا۔ قضا کے معنی ہے فیصلے کے، اور امرا کے معنی ہے حکم کے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بس دو چار منٹ اس کے بعد اپنے موضوع پہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ قضا کے معنی ہے فیصلے کے، اور امرا کے معنی حکم ہے۔ حکم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کا حکم دیا جائے تو اس میں ٹال مٹول کی گنجائش باقی رہتی ہے، نافرمانی کی جا سکتی ہے، منع کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی امام بارگاہ کے اوپر FIR درج ہو جائے، اب یہ کہا جائے کہ کسی کی ملکیت میں تھی، اس نے یہ کہا کہ امام بارگاہ ہے، اس میں وقف کر رہا ہوں، ٹھیک، وہ حکم دے رہا ہے اس بات کے اوپر، لیکن اگر یہی اشتہار ہو جائے، وہ کیا کہتے ہیں، عدالت کا حکم آ جائے، قانون کا فیصلہ آ جائے کہ ہاں کہ نہیں، یہ امام بارگاہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں اس میں رہ سکتا، جو چیز کرنی ہو کرے، ٹھیک ہے، تو یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ فیصلے کے معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے حکم میں ٹال مٹول نہیں کیا جا سکتا، جو کہا گیا ہے اسے ماننا پڑے گا، جو کہا گیا اسے ماننا پڑے گا۔ تو اس محترم خداوند عالم کہہ رہا ہے قضا رب کا، تمہارے پروردگار کا یہ ارادہ ہے، فیصلہ ہے کہ تم عبادت کرو، عبادت کے ساتھ ساتھ کیا کہہ رہا ہے، اپنے والدین کی اطاعت کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر ذرا سی بھی ٹال مٹول کرو گے تو بخشے نہیں جاؤ گے، بخشے نہیں جاؤ گے کہ یہ چاہو کہ والدین کی نافرمانی کرنی جائے تو تم بخش دیے جاؤ گے، تمہیں معاف کر دیا جائے گا، نہیں سر مطلب جس طریقے سے خداوند عالم کی نافرمانی کی جائے گی اگر کر دی جائے تو بخشے نہیں جاؤ گے، اسی طریقے سے والدین کا بھی اعتبار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، فیصلہ ہے خداوند عالم کا، حکم نہیں دے رہا ہے۔ اگر حکم دیتا، جیسے بعض اوقات حکم ہوتا ہے، حکم آتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے، ٹال مٹول کیا جاتا ہے، نہیں پڑھی جاتی، وہ تو آپ کے اوپر خداوند عالم آپ سے حساب لے گا۔ یہ جو اطاعت والدین کا مرحلہ ہے نا، خداوند عالم نے اپنے ساتھ جم کر کے رکھا ہے، ملا کے رکھا ہے، کہ نہیں اسے جدا کر کے رکھا۔ کئی جگہوں پہ خداوند عالم نے کہا ہے کہ شرک نہ کرو، شرک نہ کرنے کے معنی ہے، پھر اس کے بعد سے کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ دوسرے سلوک کرو۔
پھر اس کے بعد سے اسی آیت میں آگے ارشاد ہو رہا ہے، خدا بندہ کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کچھ کہے تو ان کے پاس اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ اف تک کا معنی کہ مثال کے طور پہ میں سمجھا دوں، والدین میں سے کسی نے آپ سے پانی مانگا، آپ اس پانی کے لانے کے اوپر راضی نہیں، بس کسی طریقے سے اٹھے یا لفظ استعمال کر دیا، ارے ابا، ارے ابا، مثال کے طور پہ ارے ابا صرف کہا، یہ جو ہے یہ لفظ اف میں آتا ہے، لفظ اف میں۔ عزیزان محترم، یہ جو مرحلہ ہے نا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس چلے گزار دیا، گزر گیا، نہیں عزیزان محترم، خدا بندہ اللہ اس مرحلے پر بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ والدین کو رب بھی کہا جاتا ہے، اگر رب حقیقی وہ ہے تو اس دنیا میں جو تمہارے آنے کا وجود ہے نا، تمہاری پرورش کا صلہ ہے نا، یہ والدین کے ذریعے سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، پھر اس کے بعد سے اسی آیت میں آگے ارشاد ہوا ہے کہ اگر والدین کے سامنے آؤ تو اپنے شانوں کو جھکا کر آؤ، اور اگر کچھ کہنا بھی چاہتے ہو نا تو قولن کریمہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اگر کچھ کہنا بھی چاہتے ہو والدین سے تو اچھے الفاظ استعمال کرو، اچھے کلام استعمال کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دل میں آئے اپنے والدین کو بول دو، جو دل میں آئے، کوئی بھی مرحلہ ہو، کہیں بھی ہو، خوشی ہو، غم ہو، غصہ ہو، ناراضگی ہو، کچھ بھی ہو، اگر لفظ استعمال کر رہے ہو، کلام کر رہے ہو اپنے والدین سے، تو استعمال اس طریقے سے کرو کہ اگر وہ تمہارے کلام کو سنے تو انہیں ان کی دل آزاری نہ ہو، بلکہ وہ تمہارے کلام سے خوش ہو، یہ کہے، دعا دے کہ میرا بیٹا ایسا ہے کہ کبھی میری دل آزاری نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ باپ کی رسالے ثواب کی مجلس ہے، تو بس دو چار جملے اس کے اوپر، اس کے بعد ربط مسائل۔ باپ کہتے کسے ہیں؟ والد کہا کسے جاتا ہے؟ احساس طبیعیات نے ایک جملہ لکھا کہ والد اسے کہتے ہیں جو سایہ دار درخت کے مانند ہوتا ہے۔ آپ خود اپنی زندگی میں ملاحظہ کیے ہوں گے کہ جب والد ہوتا ہے نا گھر پر، اگرچہ کچھ بھی نہ کرے، گھر میں صرف اس کا وجود ہی بچوں کے لیے تسکین قلب کا باعث بنتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہاں کہ وہ کچھ کام کرے اس کے بعد جا کر بچے خوش ہوں، نہیں، وہ گھر پر صرف بیٹھا ہی رہے۔ وہ اچھی طریقے جانتے ہیں جن کے والدین یا والد اس دنیا سے گزر چکے ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ والد کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ سایہ دار درخت کے مانند ہوتا ہے، تو سایہ دار درخت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ اس درخت کے نیچے آئے تو وہ آپ کو آکسیجن بھی دے گا، سایہ بھی دے گا، گرمی سے راحت بھی دے گا۔ یہی والد کا بھی کیفیت ہوتی ہے، جب تک وہ زندہ ہوتا ہے تب تک وہ اپنے بچوں کے لیے ایک سایہ بنا رہتا ہے۔ بچے اس کی زندگی میں اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا والد ہماری زندگی میں موجود ہے، ہمیں اگر کچھ ہوگا تو سنبھالنے کے لیے میرا باپ زندہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیے ساتھ محترم، یہ سایہ دار درخت کی جو مثال دی گئی ہے نا، میں اس سے راضی نہیں، جو کہتے ہیں نا ایسے طبیعیات، یہ کہ سایہ دار درخت کے مانند، میں اس سے راضی نہیں۔ والد کا مقام اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا۔ مثال دے رہا ہوں آپ کے کہ اگر ایک درخت ہے بڑا سا، آپ دیکھیں کہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی چھوٹا سا درخت اگ آئے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے بڑا ہو جائے۔ آپ کتنا بھی پانی ڈالیں وہ وہیں پر تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، لیکن یہ جو درخت ہے اسے بڑا نہیں ہونے دے گا۔ لیکن ایک والد ایسی ہستی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی ترقی کے لیے دن رات دعا
کاش میرے بچے بڑے ہوتے جائیں, دنیا میں ترقی کرتے جائیں. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. کوئی بھی ہو ترقی نہیں دیکھ سکتا, لیکن والد جو ہو اپنے بچوں کی ترقی اپنے سے بڑا دیکھنا چاہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی باپ ہو اور اپنے بچوں کو اپنے سے چھوٹا دیکھے. باپ سورج کے مانند ہے, دن میں جو سورج نکلتا ہے اجالا رہتا ہے, اگر سورج نہ نکلے تو دن گھٹک ٹوپ اندھیروں میں بدل جاتے ہیں. باپ ایسا ہی ہے, اگر زندہ ہے تو باپ بیٹوں کے لیے اجالا ہے, روشنی بخش ہے. اگر مر جاتا ہے اس بچوں سے پوچھیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ان کی زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے, سنبھلنے میں ٹائم لگتا ہے. عزیزان محترم, بس ایک مثال آپ کے حوالے کرتے ہوئے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی شکایت لے کر ہمارے آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد سے جملہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں, میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے, ذرا آپ ہی انہیں سمجھا. بیٹی کا جو ہے شکایت و شکوہ جو ہے نا رسول السلام سے باپ کے سلسلے میں, تو رسول السلام نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. کسی کو بھیجا, باپ مزدوری کر رہا تھا, اتنے میں پہنچا. پہنچنے کے بعد سے کہا گیا رسول نے آپ کو طلب کیا ہے. پوچھا ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ کہ تمہارا بیٹا تمہارے خلاف کھڑا ہو گیا ہے, رسول سے شکایت کی. اب جب باپ نے یہ سنا, میں 3 سال پہلے بیان کر چکا ہوں مرحوم صفت حسن چچا کی مجلس میں, اس چیز بس یاد دہانے کے لیے بیان کر رہا ہوں اس چیز کو. اب باپ نے جیسے ہی سنا کہ بیٹے نے رسول خدا سے میری شکایت کی ہے, باپ سوچنے لگ گیا. کچھ اشعار پڑے ہیں. عزیزان محترم, جیسے ہی رسول کی خدمت میں پہنچا ہے تو رسول اسلام نے ایک جملہ کہا کہ تمہاری جو پریشانیاں ہیں, تمہاری جو باتیں ہیں وہ بعد میں, پہلے وہ اشعار سناؤ جو تم گنگناتے ہوئے آ رہے تھے. تو شخص نے کتنا پیارا جواب دیا, یا رسول اللہ ابھی تک تو وہ تم میرے ذہنوں میں تھا, میں نے کسی کو نہیں بیان کیا. مہربان ہے وہ خدا بند عالم کہ جس نے میرے ذہن سے نکال کر آپ تک پہنچا دیا. رسول کہتے ہیں وہ بیان کرو, بس مختصر کرتا ہوا رسول نے جسے کہا وہ بیان کرو. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں جو اشعار گنگنا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب یہ, اچھا ایک بات یہ بھی ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, جب بچہ جیسے ہی شکم مادر میں آتا ہے, ماں صرف اور صرف 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. ماں 9 مہینے صرف اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. صاحب اولاد ہے وہ اس بات کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ماں جیسے ہی بچہ شکم میں مادر میں آتا ہے, ماں 9 مہینے کی مشقت برداشت کرتی ہے, لیکن باپ کا ذہن ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیٹ میں آتا ہے وہ اس کی پرورش کے لیے سوچنے لگتا ہے, اس کے خیالات میں ڈوبا رہتا ہے کہ کیا کیا جائے, کیسے کیا جائے. بس یہی اشعار کا ترجمہ ہے. خلاصہ بیان کرتے ہوئے چلوں, وہ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا اشعار اس طریقے سے تھے کہ جب یہ پیدا ہوا تو ہمارے لیے مسرت کا ٹھکانہ نہیں تھا, ہمارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں تھی, ہم نے اس کے لیے ساری چیزیں قربان کر دی. جب یہ تھوڑا بڑا ہوا, احساس ہوا تو اس کے لیے ساری چیزیں فراہم کی, اس کے لیے ساری سہولت عطا کر دی. پھر اس کے بعد سے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ جب یہ بیمار پڑتا تھا تو ہم اسے طبیب کے پاس لے کے جاتے تھے, ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے تھے, کہیں بچہ مر نہ جائے. مرنا اور ہے اور کیا کہتے ہیں بیماری اور ہے, لیکن باپ کا دل ایسا ہوتا ہے وہ اس بات کا احساس کر لیتا ہے کہ بچہ پریشان ہے, کہیں سے کچھ ہو نہ جائے, کہیں
اسے کچھ ہو نہ جائے۔ الغرض رسول اسلام سے اس نے اپنی ساری داستان بیان کی۔ آخر وہ ایک جملہ کہتا ہے، یا رسول اللہ جب یہ جمع ہو رہا تھا تو میرے پیری کے وقت ہونا شروع ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اس کی جوانی آ گئی، میری کمر خمیدہ ہو گئی، لیکن تب بھی میں اس بات پر خوش تھا کہ میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، میری پیری کا سہارا بنے گا۔ لیکن ہائے افسوس، اس نے آپ سے شکایت کر کر میرے لیے ایک ایسا مرحلہ کھڑا کر دیا ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میرے پیری کا سہارا بنے گا، میرے لیے کچھ ہمدرد رہے گا، میرے ساتھ ہمدردی کرے گا، لیکن اس نے شکایت کی ہے۔ عزیزان محترم، جملہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ 2-4 روٹیاں تو کوئی نوکروں کو بھی دے دیتا ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے یہاں رہ کر کچھ دن زندگی جو بچی ہوئی ہے گزار دوں گا 2-4 روٹی مل پر، لیکن اس نے شکایت کر کر یہ احساس دلا دیا ہے کہ اس کا خون گرم ہو گیا ہے، نافرمانی کے آثار شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کہی ہے رضوان محترم، اس کو قریب بلائے، اس بیٹے کو بلانے کے بعد سے کہتے ہیں انتا ومالکا لابیک، انتا ومالکا لابیک، انتا ومالکا لابیک، 3 مرتبہ کہا ہے، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ رضوان محترم، یہ آخر کیوں رسول اسلام نے شرط فرمایا؟ انتا ومالکا لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ آج ہم جو کما رہے ہیں یہ صرف اور صرف ہمارا ہے، اس میں میرے والدین کی حصہ داری نہیں ہے، میرے باپ کا حصہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جب تک آپ زندہ ہیں، یا یوں کہوں جب تک آپ کے والدین میں کوئی بھی زندہ ہو، اس وقت تک آپ کے مال میں ان کا حق ہے۔ کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ دنیا میں وجود بخشنے کا ذریعہ جو ہے نا یہ والدین ہے۔ اگر والدین نے تمہیں وجود نہ بخشا ہوتا تو اس دنیا میں آنے کے قابل نہ ہوتی۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والا۔ یہ والدین ہی ہے جو تمہیں اس دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے نا آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے کہ جو بہت ہی ضروری ہے، سرکاری کام میں دیکھ لیا جائے، کہیں بھی دیکھ لیا جائے، باپ کا نام ہونا۔ اگر باپ نے تمہیں اپنا نام نہ دیا ہوتا نا تو دنیا میں کسی جگہ پہ تمہیں ٹھکانہ رہنے کی جگہ نہ ملتی، منہ دکھانے کے قابل بھی نہ۔ شکر مناؤ والدین کا، اپنے باپ کا کہ اس نے تمہیں اپنے نام دے رکھا ہے، تمہاری ایسی پرورش کر رکھی ہے کہ تم دنیا میں سر کھاتے چل رہے ہو۔ عزیزان محترم، میرے والد محترم کی رسالہ ثواب کی مجلس ہے، بس 2 جملے ان کے سلسلے میں بیان کروں گا۔ والد محترم بہت ہی زیادہ اللہ والے تھے، آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، میں زیادہ تر زندگی باہر میں نہیں گزری، میرا بچپنا جوانی باہر گزری، جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ میرے والد اتنے اللہ والے۔ بیماری سے پہلے ایک جملہ انہوں نے کہا تھا مجھ سے، کہا تھا بیٹا اگر میری کبھی نماز قضا ہو جائے نا اسے ادا کر دینا۔ جب بیمار ہوئے ہیں، آخری وقت تھا، انتقال سے 2 یا 3 دن پہلے مجھ سے ایک جملہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں اتنے دن تک بستر پہ تھا، میں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، کیا اس نے ادا کیا جائے؟ ایسا مطلب احساس کا جملہ ہے۔ اگر انسان احساس کر لے اس چیز کو کہ اس کے اوپر کتنے واجبات ہیں، زندگی میں نہیں جواب دینا ہے۔ آپ سے پوچھنے بھی نہیں کوئی آئے گا کہ تم نے اپنی پوری زندگی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی،
لیکن ضرور اتنا تو آپ کو علم ہے، اتنا تو جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کا جواب دینا ہی دینا ہے، چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو، جو بھی واجبات آپ پر ہیں مرنے کے بعد اسے دینے ہیں۔ میرے والد محترم کہتے ہیں کہ بیٹا اسے ادا کیا یا نہیں؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا، بابا نماز جو قضا ہوتی ہے نا، کسی بھی انسان کی ہو، اسے مرنے کے بعد اس قضا کی ادا کی جاتی ہے۔ اگر آپ قدرت نہیں رکھتی اس بات کے اوپر، اگر آپ قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کو ادا کر لیں، تو ایسا محترم اللہ والے تھے، اتنی فکر تھی نماز کی۔ ایک عالم دین سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ والے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو اس کے حق وقت پہ انجام دینا ہی اللہ والوں کی پہچان اور نشانی۔ کچھ دن کی نماز قضا ہوئی تھی والد محترم کی، اب اسے بہتر جانتے ہیں، مولانا منصور بھی بیٹھے ہوئے، چچا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہے کہ اگر انسان ایک رکعت نماز اپنے گھر میں پڑھے تو صرف ایک رکعت کا ثواب ملتا ہے، اگر وہ مسجد میں پڑھے تو 100 رکعت کا ثواب ملتا ہے، اگر وہ جامع مسجد میں پڑھے تو اسے 1000 رکعت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ حرم امیر المومنین علیہ السلام میں پڑھے تو 2,00,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ نے والد محترم کی عظمت کو سلام کہ خداوند عالم نے ایسے اسباب فراہم کیے کہ جو قضا نمازیں ہوئی تھی والد محترم کی، کبھی کربلا میں پڑھی گئی، کبھی سامرہ میں پڑھی گئی، کبھی کاظمین میں پڑھی گئی، کبھی نجف میں ادا کی گئی۔ اور دوسری چیز والد محترم امام والے تھے، خداوند عالم نے ایسا شرف عطا کیا والد محترم کو کہ وہ تمام جگہوں کی زیارت سے شرفیاب ہوئے۔ اور جو تیسری جو خصوصیت تھی والد محترم کی وہ یہ تھی کہ وہ مدرس تھے، تنظیم مکاتب چلتا ہے اس کالج میں، اس کے وہ استاد تھے، پڑھاتے تھے بچوں کو۔ بس ایک جملہ کہوں گا، اس کے بعد ڈاکٹر مسائب کہ والد محترم پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ کا دور ہے، ایک مرتبہ جناب عیسیٰ کہیں سے کسی قبرستان سے گزر رہے تھے، ان کے ساتھ حواری موالی تھے، گزر رہے تھے، تو وہ جناب عیسیٰ اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے گزر جاؤ، یہاں سے گزر جاؤ۔ تو جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ لے کے جلدی سے اس قبرستان سے گزر گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد اسی قبرستان سے واپسی ہوئی، آنا ہوا تو کچھ دیر وہاں پر ٹھہر گئے، کچھ دیر وہاں پر ٹھہر گئے۔ تو چاہنے والوں نے پوچھا، یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ جب ہم یہاں سے جا رہے تھے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے گزر جائے، اور جب واپس آ رہے ہیں تو آپ یہاں پر ٹھہر کر کچھ دیر رکے ہوئے کیوں آ گئے؟ تو جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ہمارا گزر ادھر سے ہو رہا تھا تو اس وقت فلاں قبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا، فلاں قبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا، میں اس بات سے خوف کھا رہا تھا، ڈر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس عذاب کی چپیٹ پر ہم تک آ جائے، ہم اس عذاب کی چپیٹ میں آ جائیں۔ اور رکے کیوں ہیں؟ رکے اس وجہ سے ہے کہ اب اس قبر پر رحمت نازل ہو رہی ہے، اس قبر پر رحمت نازل ہو رہی ہے۔ تو چاہنے والوں میں سے کسی نے پوچھ لیا، یا نبی اللہ ابھی ایسا ماجرا کیوں؟ پہلے عذاب نازل ہو رہا تھا، اب رحمت نازل ہو رہی ہے، کیوں؟ تو جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم جا رہے تھے تو عذاب نازل ہو رہا تھا، آئے ہیں تو رحمت نازل ہو رہی ہے۔ رحمت نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک بیٹا تھا، اس بیٹے نے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا۔ روایت ملتا ہے کہ اگر کوئی بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو
خدا بند عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ اس کے والدین کے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس استاد کے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاتا ہے۔ خدا بند عالم نے ایسا شرف عطا کیا تھا والد محترم کو کہ انہوں نے بہت سے بچوں کی تربیت کی، انہیں سکھایا، پڑھایا، تعلیم دی۔ آج وہ بچے اس بسخاری میں بڑے ہوئے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، 3 سال پہلے جب میں ایام فاطمہ کی مجلس سے خطاب کر رہا تھا، جب بھی اس امام بارگاہ میں آتا ہوں نا تو وہ مجھے منظر نہیں بھولتا۔ میں نے دیکھا، جب میں آخری مجلس میری تھی تو میں نے یہی دیکھا تھا کہ اس جگہ پہ میرے والد محترم بیٹھے، جب بھی آتا اس جگہ پہ نظر جاتی ہے، تصویر چھپ کے آتی ہے والد محترم کی۔ اس جگہ پہ والد محترم نے میری آخری مجلس سنی۔ خدا بند عالم ان کی روح کو شاد کرے، ان کی قبر پر رحمت نازل کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ عزیزان محترم، ہمارا کوئی بھی عمل ہو، اس عمل میں ہم کربلا کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ والد محترم بہت ہی زیادہ محب اہل بیت تھے۔ ہمیشہ جب بھی زیارت سے واپس آئے تھے پوچھا کرتے تھے کہ فلاں مقام پہ یہ مرحلہ تھا، بیان کرتے تھے فلاں مقام پہ یہ مرحلہ تھا، آخر اس جگہ کا نام کیا ہے، اس جگہ کو آخر یہ کیوں کہا جاتا ہے، ساری چیزیں پوچھتے ہیں۔ مقام علی اکبر پہ مجھے وہ منظر یاد آتا ہے جب میں نے والد محترم کی زیارت کرائی ہے مقام علی اکبر کی، تو اس منظر کو میں بھول نہیں پاتا، حرم جناب عباس کو اس منظر کو بھی نہیں بھول پاتا۔ زیارت پڑھتے پڑھتے والد محترم بے ہوش ہونے کی حالت پہ آ گئے تھے۔ اتنی دقت، اتنی گریہ اوزاری تھی والد محترم کی مولا عباس خان کو دیکھ کے۔ بس تمام کر رہا ہوں زیادہ محترم ہے جس کو پرسہ پیش کرنا ہے، ماں کو اس کے بیٹے کا، اس کی بیٹی کا، بیٹوں کو ان کے والد محترم کا، بھائی کو بھائی کا، بہنوں کو اس کے بھائی کا۔ بس ایک تصویر نظر آتی ہے کربلا کے امام حسین علیہ السلام کہ امام حسین علیہ السلام وہ ایسی واحد ہستی ہے کہ جس کے ذریعے سے بیٹے کو بھی پرسہ دیا جا سکتا ہے، بہن کو بھی پرسہ دیا جا سکتا ہے۔ عزاداروں، آخری وقت ہے امام حسین کا۔ آل خیمے میں آنے کے بعد سے کہتے ہیں بہن زینب الوداع، بہن زینب الوداع، ام کلثوم الوداع، فضا الوداع، غرض کی سب سے الوداع کہہ چکے، عزاداروں الوداع کہہ چکے، گھوڑے پر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد سے مقتل میں آ کر کہتے ہیں کہ اے اشقیا، تو نے میرے عباس کو مارا، تو نے میرے علی اکبر کو مارا، تو نے میرے قاسم کو مارا، تو نے میرا محمد کو مارا۔ ایک ایک کا نام لے کر مولا حملہ کرتے جا رہے ہیں۔ آخر میں ایسا وقت آیا، آواز غیبی آئے، حسین تلوار کو نیام میں رکھ لو، وقت امتحان ہے، تلوار کو نیام میں رکھنا تھا۔ زیادہ روم فوج اشقیہ جو بھاگے ہوئی تھی نا، وہ سمٹ کر امام حسین کے اوپر آئی ہے۔ کوئی تیر سے مار رہا ہے، کوئی بھالے مار رہا ہے، کوئی تلوار سے حملہ کر رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ عزاداروں حد یہ ہو گئی تھی ظلم کی کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ تھیلیوں میں لیت بھرے ہوئے تھے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ کچھ لوگ کربلا کی گرم لیت اٹھاتے، اٹھانے کے بعد سے زخم امام حسین پر ڈالتے جاتے، اور کہتے تھے اے حسین، اے کوئی مدد کرنے والا۔ کربلا کا میدان ہے،
आजादारों, बस आखिरी जुमला, शिमरो खंजर लेके आगे बढ़ा। आजादारों, खंजर कुंद नहीं था, तेज खंजर था। उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अजियत देने के लिए पत्थर पर अपने खंजर को कुंद किया है, मारा है। मारने के बाद से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गला ज़िबा करने के लिए जब आगे आया है, तो ज़ालिम मुहतरम गला ज़िबा करना चाहा। अब जब कत्ल करना चाहेगा नाज़ारों, तो उसने क्या किया? कुंद खंजर किया। करने के बाद से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खुश्क गले पर फिराना शुरू किया। जुमले पर तवज्जो कीजिएगा, खुश्क गले पर फिराना शुरू किया है। आजादारों, हुसैन का गला इतना खुश्क था कि जब वो खुद खंजर पिला रहा था, रवायत लिखती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जब गले पर छुरी पिला रहा था, पिलाते पिलाते उसने क्या मंजर देखा कि उस गले से धुआं निकल। कुंद खंजर है, धुआं निकल रहा है। आजादारों, जब धुआं निकलने लगा है, उसने और जुल्म किया है। तारीख लिखती है कि 12 ज़रबों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गला ज़िबा हुआ है, कत्ल किया गया है। अब मुनादी ने निदा दी, हुसैन कत्ल कर दिए गए। अब जब ये हाफिज़ाओं ने कत्ल इमाम हुसैन की आवाज गूंजी है ना, तो इमाम हुसैन ने जैसे ही ये खंजर के इमाम हुसैन ने जैसे ही देखा कत्ल हुए हैं, तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जैसे ही आवाज सुनी है, अपने बीबी ज़ैनब से कहते हैं, बीबी अम्मा, ज़रूर का पर्दा हटाइए। आखिर क्या माजरा है? अब जो खैमे का पर्दा हटा, आवाज अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अरे बीबी अम्मा, मैं यतीम हो गया, आप बिन भाई की हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वलिय्यका अल-हुज्जत बिन हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु वरज़ुक़ा तौबा व तुबक़ियहु फ़ीहा तबीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा वक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व मालिहा व बनीहा व सरीर मुस्तज़फ़िया। भारत के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इस कलील से बात कबूल फरमा। भारत के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का मेरे वालिद मुहतरम खुर्शीद महमूद दादा जवाब हुसैन कुर्बान अली और तमाम मुमिनात की मग़फ़िरत फरमा। भारत के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो परेशान है परेशानी कबूल फरमा, जो गरीब उनको गुर्बत कबूल फरमा, जो मक़रूज़ है उनको क़र्ज़ व ग़ैब सदा फरमा, जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उन्हें हज व ज़ियारत से शफ़िया फरमा। भारत के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का अपने आखिर हुज्जत में ज़माना के ज़माने ताजील फरमा और हम सबको उनका हमारा अनुसार में शुमार फरमा। बात से